نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی دعائیں اور ان کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے ناواقف مسلمان مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعاؤں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں جو تاثیر ہے وہ اور دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہر دعا میں عقیدے کی درستگی موجود ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ قرآنی دعائیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں، جن کی برکت سے ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئیں، کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے جو دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی آیا کرتی تھیں۔ وہ بھی جب بیمار ہوتے تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے چاہتے تھے۔ تو محترم ناظرین، جو دعائیں قرآن میں ہیں انہی ہی سے مدد لینا چاہیے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کا ترجمہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ لوگ ستاتے تو ان سے نجات کے لیے دربار خدا بندی میں دست بے دعا ہوتے۔ ربی نجینی من القوم الظالمین، جس کا ترجمہ ہے اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تم یہ دعا پڑھو، ہم تمہاری لغزش معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر
اور اگر تو ہم کو نہ بخشتے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر عفو و کرم سے مشرف فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تکلیف و مصیبت میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہ گاروں میں سے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ تو محترم ناظرین، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو ہر حال میں جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ یہ بڑی ہی یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی ہے، ان کے دل میں ڈالی، اور وہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، کوئی بھی ہو اس کو سلام کرو۔ اور کھانا کھلانا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا اس میں حصہ ضرور ڈالا کریں۔ ان کی آسانی کے لیے ایک ترتیب بتاتا ہوں کہ مہینے کے مہینے ہر اپنے سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ اور جتنا آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، جو آپ نے دنیا داری کے لیے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور یقین کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہترین مال ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ واپس کرتا ہے۔ تو ویڈیو کے شروع میں اور نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب انہوں نے اس دعا کے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کو نجات دی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور اس کے بارے میں نے بہت پڑھا ہے کہ جو بھی آپ کو مشکل ہو، جو بھی آپ کو پریشانی ہو، وہ آپ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر مشکل سے آسان کر دے گا۔ اور محترم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جائے،
یعنی 1.25 مرتبہ یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں کسی بھی مصیبت کے لیے۔ تو جب یہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور ان کی قوم جو تھی جن کے اوپر عذاب آنے والا تھا ان کی تعداد 1.25 تھی، تو انہوں نے بھی یہی دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا اور ان کو نجات دی۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو 1.25 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ تعداد اس لیے ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم کی تعداد تھی جس نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی تعداد 1.25 تھی۔ جب انہوں نے پڑھا تو پھر اللہ نے ان کو بھی عذاب سے نجات دی اور ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے یہ دعا کو ضرور پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو پہلے خوب دل لگا کے یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کریم رب سے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا کریم رب ہر وقت ہم کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ یقین کریں آپ ادھر ادھر فضول لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، آپ خود دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ کسی کو بیچ میں ڈال کے جا کے جو فلاں بڑا پیر ہے وہ فلاں ہے یا یہ ہے وہ ہے، اس کے عمل کا آپ کو نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر بندہ ہر بندی اللہ کے بہت نزدیک ہے، اللہ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا، اس لیے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہا کریں، اپنے رب کو جو اپنی مشکلیں بتایا کریں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو رات کے ٹائم میں اٹھیں، تہجد کے ٹائم میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر خوب یکسوئی کے ساتھ دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں انشاءاللہ ہمارا رب کریم کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔